اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ قرآن پاک میں آیت شریفہ ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، تین باتیں آیت شریفہ میں بیان کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ باتیں آیت شریفہ میں بیان کی گئیں، یہ اہل جنت کے اعمال اور اخلاق میں سے ہیں۔ ان تین باتوں کا اختیار کرنے والا جنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اہل جنت کے اخلاق میں سے ہے ایک یہ بات جو بڑے انسان ہی میں پائی، عظیم انسان میں پائی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ کوئی اس پر ظلم کرے تو وہ معاف کر دے۔ واعف عمن ظلمک، حضرت نے فرمایا جو محروم رکھے آپ کو اپنی توجہات سے، اپنی کسی نہ کسی نفع کی بات سے، آپ محروم نہ رکھیں، جو محروم رکھے آپ اس کو عطا کریں۔ اور اگر کوئی برائی کا معاملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ آیت میں یہی تین باتیں جو علماء نے اہل جنت کی لکھی ہیں، آیت شریفہ میں یہی بیان کی گئی۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اس آیت کے معنی بیان کیجیے آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اس کی تفسیر فرمائیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا، چنانچہ واپس چلے گئے۔ اللہ، کچھ وقفے کے بعد جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ جو آپ سے قطع تعلق کرے آپ اس سے جوڑ پیدا کریں، آپ قطع تعلق نہ کریں۔ جو آپ کو محروم رکھے، آپ کو نفع نہ پہنچائے آپ اسے نفع پہنچائیں، اور جو ظلم کرے آپ اس سے درگزر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہم سب مجلس میں حاضر تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے حضرت ابو بکر کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضرت تشریف فرما تھے مجلس میں، وہ کہتا رہا، حضرت اور ابو بکر دونوں چپ رہے۔ جب وہ آدمی خاموش ہوا اور کافی دیر ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا اس کی باتوں کا، اس نے جو بری باتیں لگائیں اس کا جواب دینا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر کو فکر ہوئی حضرت کیوں اٹھ کر گئے، پیچھے پیچھے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، حضرت خاموشی سے بیٹھے رہے، جب میں نے اخیر میں اس کو جواب دینا شروع کیا تو جناب والا اٹھ کر چل دیے، یہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم تھے چپ، تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ اللہ، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی، صبر کرنے والے کے ساتھ فرشتے ہوتے، فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے خود ہی بولنا شروع کر دیا تو فرشتہ بھی چلا گیا اور شیطان آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پسند نہیں ہوا کہ جس مجلس میں شیطان ہو میں وہاں بیٹھوں، اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جتنا تحمل، حلم، بردباری، ظالموں کے ظلم پر صبر کرے اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی۔ جو بندہ کوئی ظلم اس پر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دے تو اللہ کے ہاں اس کی عزت ہو جاتی۔ فرمایا گیا ظلم پر صبر کرنے والے کی
ہم عزت بڑھاتے ہیں، اور جو مال اکٹھا کرنے کو اور محض مال جمع کرنے کو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، سوال کا دروازہ بلا وجہ کھولے، اللہ اس پر احتیاج کا دروازہ کھول دیتے، اسے اور محتاج بنا دیتے۔ حرص، طمع، لالچ پوری ہی نہیں ہوتی، مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا مانگنے سے بچا کرو، سوال کا دروازہ مت کھولو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز کسی کو دیتا ہے، صدقہ کرنا اور لوگوں کو نفع پہنچانا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال میں فراخی عطا فرماتا ہے۔ صدقے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور عظمت ہوتی ہے، ہر چیز میں کوئی شرافت اور عظمت کی بات۔ مجلس کی شرافت ایک تو یہ ہے کہ اس میں آدمی کو چاہیے کہ قبلہ شریف کا رخ اختیار کرے، اور یہ کہ مجالس میں جو کچھ باتیں ہو رہی ہوں ان میں امانت داری کا خیال۔ اگر کوئی مشورہ ہے، کوئی اہم بات ہو رہی ہے، لوگوں سے کہتا نہ پھر۔ اور ایک یہ کہ کسی سونے والے کی پچھلی جانب جو آگے سو رہا ہو وہاں نماز ادا نہ کرے، نفلیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آگے کوئی سو رہا ہے، اس سے ہٹ کر نماز پڑھ۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ عرض کیا ضرور، ارشاد فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اکیلا کھائے اور مہمان کو اپنے ساتھ نہ لگائے، اور اپنی نفع رسانی کو زیادہ مقدم سمجھے دوسروں کو نفع پہنچانے سے، اور اپنے غلام کے ساتھ سختی کر۔ غلام سے مراد مزدور، ماتحت کام کرنے والے، ان کے ساتھ سختی کرنا یہ بدترینی کی علامت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان بدترینوں میں بھی بعض ان سے بھی زیادہ بدترین ہیں، وہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا ضرور، ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں سے بغض رکھے، حسد، عناد، کینہ دل کے اندر میل رکھتا ہو، یہ نہایت بدترین شخص، کیونکہ لوگ بھی اس سے بغض رکھیں گے۔ جب یہ لوگوں سے بغض رکھتا ہے تو لوگ اس سے بغض رکھیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اس سے بھی بدتر آدمی سنو، عرض کیا گیا ضرور، فرمایا جو شخص کسی لغزش کو معاف نہیں کرتا اور کوئی معذرت قبول نہ کرتا ہو کسی بھی عذر کرنے والے کی، یہ شخص بدترین ہے۔ لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے ان کا عذر قبول کیا، ان کو معذور سمجھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، صالحین مجلس میں جو لوگ تھے ان کے سامنے ارشاد فرمایا، اے بنو اسرائیل، حکمت اور دانائی کی بات جاہلوں کے سامنے مت بیان کیا، یعنی جس معنی کو، جس حکمت کو، جس دانائی کو لوگ جاہل جہالت کی وجہ سے نہ سمجھے وہ ان کے سامنے بیان مت کیا۔ یہ دانائی اور حکمت کی بات پر ظلم ہے کہ بے موقع بیان کر رہے۔ ہاں جو اہل لوگ ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، حکمت کی، عقل مندی کی، دانائی کی باتیں، ہاں ان سے بیان کیا کرو، ان سے روک کر نہ رکھو۔ اور سنو، کسی ظالم کو ظلم کا بدلہ مت دیا کرو، بلکہ بردباری سے کام لو، اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری محبوبیت بڑھ جائے گی۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑی فضیلت والا ہے جو ظلم کو تحمل کرے اور ظلم کو برداشت کرے۔ پھر فرمایا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے، اے بنو اسرائیل، تین طرح کے احوال ہیں، حالات دنیا میں تین طرح کے پیش آتے ہیں۔ بعض احوال وہ ہیں جن کا ہدایت ہونا واضح، اعمال ہوں، اخلاق ہوں، دیگر چیزیں ہوں، لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ اچھی ہیں، ہدایت والی ہیں، انہیں فوراً قبول کیا کرو، اچھی بات ہے۔ بعض باتیں وہ ہیں جن کا گمراہ ہونا واضح ہے، برا ہونا واضح ہے، ہر عقل مند آدمی انہیں برا سمجھتا ہے، ایسی باتوں سے بچا کرو۔ ہاں بعض باتیں ایسی ہیں نہ ان کا ہدایت ہونا معلوم نہ گمراہی، کوئی جانب واضح نہیں ہے، انہیں اللہ اور رسول کی طرف پھیر دیا، یعنی ان کا حکم اور جو کچھ پیغمبر کی ہدایات ہیں
ان کے ذریعے ان کی حقیقت معلوم کیا کرو۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کی 4 شکلیں ہیں۔ دنیا سے اگر کوئی بے رغبت ہو کر زاہد بننا چاہے اور زہد اختیار کرے، جو اللہ کے ہاں بڑی خاص صفت ہے، تو اس کی 4 شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو وعدے فرمائے ہیں ان پر کمال یقین رکھے، یہ زہد میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد، یہ زہد کی علامات ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کی تعریف یا تحسین یا مذمت یا برائی سب کو برابر سمجھو، کوئی تعریف کر رہا ہو یا کوئی برائی کر رہا ہو، ہر حال میں کسی سے دل میلا نہ کرے، سب کو یکساں محسوس کرے۔ تیسرے یہ کہ آدمی اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، یہ اخلاص زہد کی علامات میں سے۔ اور چوتھے یہ کہ جو لوگ ظلم کرتے ہوں، برا سلوک کرتے ہوں، ان کے ساتھ درگزر کیا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زہد والا کہلائے گا، اور یہ چاروں چیزیں زہد کی علامات میں سے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے آ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت ابو الدرداء: حضرت ایسی بات فرما دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچے۔ فرمایا میں تمہیں ایسی بات سکھاؤں گا کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے درجات بلند فرمائے۔ یہی نفع، آخرت کے درجات کا بلند ہو جانا سب سے بڑا نفع ہے۔ میں جو کلمات سکھا رہا ہوں یہ سب رافع درجات آخرت ہے، اس سے آخرت کے درجے بلند ہو۔ ایک یہ کہ آدمی ہمیشہ حلال اور پاکیزہ مال کھائے، حرام سے بچے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رومیاں رزق دے دیا ہے اس پر قناعت، اور اللہ سے بقدر کفایت ہی رزق مانگے، دنیا کی طلب اور طلب میں نہ لگے۔ تیسرے یہ کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرے، نہ جانے کب موت آ جائے گی، موت کی تیاری، آخرت کا دھیان اور خیال۔ فرمایا چوتھی چیز یہ کہ اپنی عزت اللہ کے لیے وقف کر دے، یعنی چاہے کوئی برا کہے چاہے کوئی بھلا کہے، تکلیف پہنچائے، راحت، اپنے جی میں سمجھ لے کہ یہ سب میں اللہ کے لیے وقف کر چکا ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں میں اللہ پر راضی ہوں۔ جنگ احد میں جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی، کفار کو غلبہ ہوا اور کفار نے حلہ بولا، اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا۔ صحابہ پر بڑا شاق گزرا کہ اللہ کی ظاہری نصرت کے بجائے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں اور غزوے میں تکلیف ہوئی اور دندان مبارک کا ایک ٹکڑا شہید ہو گئے۔ صحابہ پر بڑا شاق گزرا۔ بعضوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ہیں یہ آپ کے دشمن اور آپ کی قوم کے لوگ اہل مکہ کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دی جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، لہذا میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ان ظالموں کے لیے جنہوں نے حضرت کو نقصان پہنچایا، دندان مبارک شہید کیا اور حضرت زخمی ہوئے، حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ میری یہ قوم ناواقف اور جاہل ہے، انہیں ہدایت دے دی، ان کو ہدایت عطا، یہ میری نبوت اور رسالت سے ناواقف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی بے عزتی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ساری لغزشوں کو معاف فرمائیں گے، اور جو غصے کو روک لے اللہ قیامت کے دن اپنے غصے کو اس سے روک لے۔ اسی لیے ہدایت دی گئی کہ جب غصہ آئے اس کو بردباری سے، اس کو ہر طرح ہو سکے برداشت کرنا چاہیے، تحمل اور غصے کو پی لینا ما قبل میں بڑی بڑی فضیلتوں کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔
حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کچھ قوت آزمائی کر رہے تھے، پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ سخت اور قوی لوگ ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں پتھر اپنی طاقت کا اندازہ لگانے کی۔ ہم میں کتنی طاقت، ہم کتنے جوان مرد، ہم میں کتنی بہادری، یہ ذرا اپنا تجربہ کر رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا۔ ارشاد فرمایا کیا میں اس سے بھی زیادہ سخت چیز کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا ضرور یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ شخص اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کچھ نا اتفاقی ہو جائے اور وہ اپنے شیطان پر اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غلبہ پا کر انتقام لینے لگے لیکن مصلحتاً معاف کر دے، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں۔ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے جو پتھر اٹھانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ پتھر اٹھا کر زور آزمائی کر رہے ہو؟ آؤ میں تم کو سب سے زیادہ زور آور اور قوی اور طاقتور پہلوان آدمی کا پتہ بتاؤں۔ پھر فرمایا جو شخص غصے سے بھرا ہوا ہو اور اپنے غصے کو پی جائے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی طاقتور اور زور آور نہیں۔ غصے پر صبر کرنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے جس شخص نے اپنے ظالم پر بد دعا کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا، کیونکہ حضرت نے ظالموں کو بد دعا دینے سے منع فرمایا، ان کی ہدایت کی دعا کرنے سے۔ اور ظالم کی بد دعا کرنے سے ابلیس لعین اور شیطان خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ظالم کو ظلم پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اب تم بد دعا کرو گے ظالم اور زیادہ نقصان میں پڑے گا اور شیاطین کو خوشی ہوگی۔ ہاں جس نے ظالم سے درگزر کیا اس نے شیاطین کے مجمع میں ابلیس لعین کو غمگین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کے مجمع میں اور اسی طرح دیگر عباد صالحین کو وہ شخص خوش کرتا ہے جو غصے کو برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اللہ ان کو اجر دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس پر وہ لوگ اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے غصے کو معاف کر دیا تھا۔ معاف کر دینے والے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، حکم ہوگا سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ سب جنت میں داخل ہوں گے اس کمال کی وجہ سے۔ حضرت احنف بن قیس صحابی، ایک صاحب نے پوچھا حضرت انسانیت کیا چیز ہے؟ انسان کون ہے؟ فرمایا جو سردار بن کر تواضع کر، بڑا بن کر، سردار بن کر لوگوں کو اپنے کو لوگوں سے چھوٹا سمجھ، تواضع کر، اور قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کر، اور احسان جتائے بغیر لوگوں کے ساتھ احسان کرے، احسان کر کے احسان کو نہ جتائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کا ارشاد نقل فرماتے ہیں مومن بندہ سلیم الطبع ہوتا ہے اور نہایت نرم مزاج، جیسے کسی اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی جائے، نکیل کی وجہ سے وہ نرم ہو جاتا ہے، نکیل پکڑ کر جہاں چاہے بٹھا دیجئے اور جہاں چاہے جب چاہے اٹھا لیجئے، وہ نکیل کی وجہ سے آپ کا تابع ہے۔ اسی طرح مومن بندہ اللہ کے احکامات کا تابع، سلیم الطبع اور نہایت نرم خو ہوتا ہے، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کیا۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے غضب اور غصے کے وقت میں جتنا ہو سکے صبر سے کام لو، جلد بازی مت کرو، جلد بازی سے بچو، کیونکہ جلد بازی کا انجام ہمیشہ ندامت ہوتی ہے۔ حضرت نے حکم دیا جو کام بھی کرو بہت سوچ سمجھ کر، نتیجے پر غور کر کے اور نہایت اطمینان کے ساتھ متانت اور سنجیدگی سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور فرمایا جلد بازی شیطان کا کام، جلد باز آدمی پر لوگ ملامت کرتے ہیں کیونکہ نتیجہ جلد بازی میں غلط نکلتا ہے۔
ہاں صبر کی صورت میں جب آدمی نظر بر انجام کرے گا اسے مسرت محسوس، اس کا نتیجہ نہایت عمدہ نکلے گا، لوگوں میں بھی اس کی تعریف ہوگی اور اللہ کے یہاں بھی ثواب ملے گا۔ لہذا حلم اور بردباری اختیار کرو چاہے کتنی ہی کڑوی ہو۔ حلم اور بردباری کے برداشت کرنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے مگر انجام اس کا بہت میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، جس طریقے سے ان صفات کے بارے میں احادیث سنائی گئیں، غصے کو پینا، تحمل اور برداشت کرنا، اسی طریقے سے حضرت کی تعلیمات میں ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان کو احتیاط سے استعمال کرے، یہ مکارم اخلاق میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ان اخلاق کی تعلیم دیتے تھے ان میں زبان کی حفاظت کا بھی اتنا ہی اہتمام بیان کرتے تھے جتنا اوپر گزرے ہوئے اخلاق حسنہ کو بیان کیا۔ زبان کی حفاظت یہ آدمی کی کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ خاموشی کے ذریعے آدمی شیطان پر غلبہ پاتا ہے، زبان چلانے کے ذریعے شیطان پر غلبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی زبان کی حفاظت کرے، بلا ضرورت زبان کا استعمال نہ کرے، خاموش اگر رہے گا یہ شیطان پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجھے کچھ نصیحت کر دی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑو، ہر امر میں اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمام بھلائیوں کی جڑ ہے، اللہ سے ڈر۔ اور سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت اور عقل کی جڑ بتائی گئی اور فرمایا دین کے راستوں میں محنت مشقت کو لازم پکڑو، یہ اہل اسلام کے لیے رہبانیت کا درجہ، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور تلاوت قرآن پاک کو بڑی پابندی سے کیا کرو، اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن پاک، یہ عمل اگر کرو گے تمہارے لیے زمین میں چاروں طرف نور ہوگا، اور آسمانوں میں اللہ تمہارا تذکرہ فرشتوں سے کریں گے، یہ تذکرہ اتنا باعث برکت ہوگا۔ اور سنو کلمہ خیر کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ استعمال مت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اگر حفاظت کرو گے تو اس کی بدولت ہمیشہ شیطان پر غالب رہو گے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث اسی حدیث کے ذیل میں جو حضرت ابو سعید خدری سے سنی گئی کہ حضرت نے نصیحت میں فرمایا کہ تقوی لازم پکڑو، فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ان سے بچو، اللہ کی ممنوعات سے بچنا یہ تقوی۔ ہاں جن کاموں کا حکم دیا، مامورات طاعتیں عبادات جن کا حکم فرمایا ان کی پابندی، تو طاعات کی مامورات کی پابندی اور منہیات سے بچنا یہ تقوی ہے۔ جس نے ایسا کر لیا سمجھو تمام نیکیاں اور بھلائیاں جمع کر لی۔ اور فرمایا حدیث میں کہ زبان کی حفاظت کرو، ہمیشہ جب بھی کہو کوئی کلمہ خیر کہو تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو، یا پھر چپ رہو۔ جتنا آدمی چپ رہے گا آفات سے بچے گا، ہر طرح کی آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے زبان کی حفاظت۔ یاد رکھو چپ رہنے میں سلامتی، اللہ تعالیٰ زبان کی احتیاط پر بڑی سلامتی عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم شیطان پر غلبہ جب پائیں گے جب ہم اپنی زبان کی احتیاط کریں۔ خاموشی کے بدولت آدمی کو شیطان پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو احتیاط سے چلائے، ضروری بات جو خیر کی ہے بس وہ زبان پر لائے، ورنہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو مشغول رکھے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت کلام پاک میں، ان چیزوں میں، کیونکہ اللہ نے زبان کی جو نعمت دی ہے وہ در حقیقت انہی امور کے لیے دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جو شخص اپنے ماتحت کے تھپڑ مارے، غلام کے، کمزور کے، مزدور کے، تو یاد رکھو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرو۔ اور جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا، اللہ اس کے عیوب کو چھپا لے۔ اور جو شخص غصہ پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرماتا۔ اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، یاد رکھو اللہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے۔ ہمیشہ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً معذرت کرے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور زیادہ گناہگاروں کو ہمیشہ یہ خیال دلاتا ہے کہ بہت گناہ کر لیے، اب میری معافی کیسے ہوگی۔ اللہ کے یہاں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کے معاف کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اور کوئی اچھی بات ہو تو زبان استعمال کرے ورنہ چپ رہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل کی علامتیں ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، مہمانوں کا اکرام، اور اپنی زبان کی حفاظت۔ حضرت یعلا ابن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بزرگ حضرت محمد بن سوقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محمد بن سوقہ الزاہد، زاہد کے ساتھ مشہور تھے، علماء زاہدین و عابدین میں ان کا شمار۔ ہم جب مجلس میں جا کر بیٹھے، فرمانے لگے میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، مجھے اس سے بہت نفع ہوا، اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی نفع ہو، امید ہے اللہ تمہیں نفع پہنچائے۔ سارے ساتھی متوجہ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمارے شیخ حضرت عطا ابن ابی رباح نے ایک مرتبہ فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ اے بھتیجے، تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ اس زمانے میں فضول کلام کرنے کی کسی کو عادت نہیں تھی۔ وہ لوگ ہر کلام کو، بلکہ یوں سمجھو وہ لوگ ہر کلام کو فضول ہی سمجھتے تھے، اس لیے زیادہ تر چپ رہتے تھے، سوائے اس کے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہو، کسی کو برائیوں سے روک رہا ہو۔ بے شک زبان اسی لیے، یا اپنی کوئی حاجت ہے، کسی کے سامنے ضرورت ہے بیان کرنے کی، جس کے بیان کیے بغیر چارہ نہ ہو، اس کے لیے زبان استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ایسے ہی موقع پر زبان کی حفاظت کے ذیل میں ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اے لوگوں یاد رکھو تمہارے اوپر معزز فرشتے لکھنے والے مقرر ہیں۔ کیا بول رہے ہو زبان سے؟ فرشتہ اسے لکھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں زبان کی احتیاط کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا گیا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ، کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے نہیں پاتا مگر فرشتہ موجود ہے، طاق کے اندر بیٹھا ہے، جیسے ہی کلمہ زبان سے نکالے گا وہ فوراً لکھ لے گا۔ لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں، لہذا زبان سے سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ کیا اس بات سے کسی کو بھی حیا نہیں آتی کہ اگر اس کا صحیفہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ لایانی باتوں سے بھر دے؟ یہ بڑی بے شرمی کی بات کہ قیامت کے دن ہماری لایانی فضول غلط باتیں جو زبان سے بے احتیاطی میں نکلی ہیں، نامہ عمل ان سے بھرا ہوا ہو، نعوذ باللہ، نہ دنیا کے کام کی نہ دین۔ اس لیے فرمایا گیا زبان کی احتیاط اور حفاظت جتنی ہو سکے اتنی کرو۔ حضرت انس بن مالک حضرت کا ارشاد نقل کرتے ہیں، دیکھو 4 باتیں مومنین کاملین میں پائی جاتی ہیں، ان 4 باتوں کو اختیار کرو۔ ایک تو خاموشی، یاد رکھو خاموشی تمام عبادتوں کی جڑ ہے، تمام عبادتوں کی جڑ۔
دوسری چیز تواضع، جس قدر آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ کے ہاں سے اسے عزت نصیب ہو۔ تیسرے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جتنا ہو یہ مومن کے ایمان کی علامات میں سے۔ اور چوتھی چیز ہے شر اور فساد سے بچنا، جتنا ہو سکے شر اور فساد سے اپنے کو اور دوسرے کو بچائے۔ اسی طرح کے کلمات یہ چاروں، خاموشی، تواضع، اللہ کا ذکر اور شر فساد سے اپنے کو بچانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تعلیمات میں ایسا ہی نقل کیا گیا جیسے حضرت انس حضرت سے نقل کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے مسلمان ہونے، کامل ہونے اور اس کے ایمان کی خوبی کی علامت میں یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے بچ جائے۔ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ حکمت اور عقل مندی کا کیسے دیا، آپ اس مرتبہ کمال تک کیسے پہنچے؟ فرمایا دو باتوں سے، ایک تو صداقت اور امانت، آدمی کو چاہیے کہ صداقت اور امانت اختیار، اور ایک لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا، لا یعنی باتوں کو ترک کر دینا، یہ آدمی کے لیے حکمت اور عقل مندی کی علامات۔ حضرت ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ 4 بادشاہ تھے، انہوں نے ایک ایک بات کہی، 4 بادشاہوں سے یہ 4 مقولے نقل کیے، اور ایسے ہیں یہ چاروں مقولے 4 بادشاہوں کے، معلوم ہوتا ہے گویا ایک ہی کمان سے نکلے۔ کسی نے کہا کہ یہ کسریٰ کا مقولہ ہے، کسی نے کہا یہ قیصر کا مقولہ، بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف ان مقولوں کی نسبت کی گئی۔ ایک بات ان میں یہ ہے کہ جو آدمی کی کوئی بات کرے یہ سوچ کر کرے کہ مجھے اس پر ندامت نہ ہو، پہلے ندامت سے ڈر لے پھر وہ بات کرے۔ بات کہہ کر ندامت ہوگی، اس لیے کہا گیا کہ بات کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میں نے کیا بات کی۔ چنانچہ کسریٰ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ مجھے کہی ہوئی بات پر کبھی ندامت نہیں ہوئی، یعنی میں اتنی احتیاط سے بولتا ہوں کہ اپنی بات پر جو میں نے کہی کبھی ندامت نہیں۔ اسی طرح چین کے بادشاہ کا مقولہ نقل کیا گیا کہ جب تک میں نے کوئی بات نہیں کہی یاد رکھو میرے قابو میں ہے، جب تک میں نے نہیں کہی، اور جب زبان پر آ گئی بس وہ تیر کمان سے نکل گیا، اب وہ مجھ پر غالب ہے، نہ جانے نقصان پہنچائے یا نفع، اب وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زبان سے کلمہ نکالنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ چیز ابھی تک میرے قابو میں ہے۔ اسی طرح قیصر روم تیسرا بادشاہ، اس کا مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ مجھے ایسی بات پر جو نہ کہی ہو اور کرنے کی طاقت ہو مگر جو کہہ چکا اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں، اس لیے میں اپنی زبان سے احتیاط برتوں۔ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میری طاقت میں ہے، اور جو کہہ چکا اسے رد کرنے کی میرے پاس اب طاقت نہیں۔ اسی طرح چوتھے بادشاہ کا مقولہ نقل کیا گیا کہ ایسے شخص پر تعجب ہے جو ایسی بات کرتا ہے کہ اگر اس کا چرچا ہو جائے تو اسے نقصان ہوگا، اور اگر اسے عام نہ کیا جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، یعنی لا یعنی اور فضول باتیں۔ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زبان سے نہ نکالے۔ ایسے شخص پر تعجب ہے جو لا یعنی باتیں کرتا ہو۔ حضرت ربیع ابن خیثم مشہور بزرگ گزرے، منقول ہے کہ وہ صباحی سے اپنے پاس ایک کاغذ قلم رکھ لیتے تھے اور جو بات بھی کرتے اسے لکھتے تھے، جو بات بھی کسی سے کرتے اپنے کاغذ پر اس کو لکھتے۔ شام ہو جانے پر کاغذ اپنے سامنے لے آتے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، یہ دیکھتے تھے میں نے صبح سے اب تک شام تک کتنی باتیں اچھی کہیں اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو لا یعنی اور فضول۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ والوں کا یہی دستور رہا ہے کہ ہمیشہ زبان کی حفاظت کی کوشش کرتے، یہ کاغذ لے کر اس پر لکھ لینا اپنے نفس کو عادت ڈالنے کے لیے ہے کہ آدمی لا یعنی بات نہ کرے، اور آدمی کو چاہیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔
صبح سے شام تک کے اقوال ہوں، اعمال ہوں، جو بھی کچھ ہوں، رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے روزانہ سوچے کہ آج میں نے کتنے کام اچھے کیے اور کتنے غلط کیے۔ اور ایک مسلمان کے لیے یہی لائق ہے کہ آخرت کے حساب سے پہلے دنیا میں اپنا حساب خود ہی کر لے، اپنا محاسبہ روزانہ کرتا رہے۔ دنیا کا حساب و کتاب اور آخرت کا سارا حساب آسان ہو جائے گا اگر دنیا میں کسی کو محاسبے کی عادت ہو جائے۔ یہ محاسبہ آدمی کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے اپنی زبان کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہی، آخرت کی ندامت سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی۔ اس لیے بھائی اکابر بزرگان دین جس طریقے سے لوگوں کو دیگر امور کی ہدایت دیتے، وہاں محاسبے کی ہدایت دیا کرتے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ربیع ابن خیثم کے پاس، جو بڑے اونچے اولیاء اللہ میں ہیں، 20 سال تک رہے، 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس 20 سال میں کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی جس پر کوئی آدمی نکتہ چینی کر سکے۔ اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ ابن سعید فرماتے جب حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آج موقع ہے کہ ہم جا کر دیکھیں ربیع ابن خیثم کو کہ آج زبان سے کیا بولتے۔ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، ان کے بارے میں مشہور تھا ہمیشہ چپ رہے، آج جا کر دیکھیں گے کہ کیا بات کرتے۔ چنانچہ وہ دروازے پر آیا اور آ کر تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا اور آپ کو خبر سنائی کہ حضرت امام حسین آج شہید کر دیے گئے۔ حضرت نے سن کر اپنی نگاہ آسمان کی طرف فرمائی اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرما کر خاموش ہو گئے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں بولا۔ اے اللہ، آپ ہی آسمان اور زمین کے بنانے والے ہیں، آپ ہی باطن کو اور ظاہر کو جاننے والے ہیں، اور آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان صحیح فیصلہ اور صحیح فیصل کرنے والے ہیں۔ جس دن بھی فیصلہ ہوگا اور لوگ جن میں اختلاف کرتے ہیں، اصل فیصلہ آپ کا فیصلہ۔ یہ کلمات کہہ کر خاموش ہو۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ بہت سی باتیں ایسے ہیں جن سے ہم جاہل کو پہچان سکتے ہیں۔ جہالت کی علامات اس کے ذریعے پہچانو کہ یہ شخص جاہل ہے۔ ایک تو غضب اور غصے سے، یعنی آدمی ہر خلاف طبع بات پر غصے ہونے لگے۔ یہ غصے ہونا، غضبناک ہونا، یہ آدمی کی جہالت کی علامت۔ حتیٰ کہ خلاف طبع بات کبھی انسان سے پیش آ جاتی ہے، کبھی کسی غیر انسان جانور وغیرہ سے بھی پیش آتی ہے۔ ہر بات پر ناراض ہونا یہ جہالت کی علامت۔ دوسری علامات جہالت میں یہ ہے کہ کوئی آدمی بے فائدہ کلام کرے۔ عقل مند آدمی کے لیے لائق نہیں ہے کہ بے فائدہ بات کرے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر مفید بات ہی کرنی چاہیے، چاہے اس میں دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا۔ مفید بات کی اجازت ہے، دنیا کے فائدے کے لیے بھی، آخرت کے فائدے۔ تیسری چیز جہالت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی بے موقع بے محل اپنا مال خرچ کرے، جسے فضول خرچی کہا گیا۔ یہ جہالت کی بڑی علامات میں سے۔ مال ایسی جگہ لگا رہا ہے جہاں نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی اجر و ثواب۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی سے اپنے راز کی بات نہ کہے، راز کی باتیں کہتے پھرنا یہ بے وقوفی کی علامت۔ پانچویں یہ کہ ہر کسی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے۔ اعتماد کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ میں کس پر اعتماد کر رہا ہوں۔ اسی طرح اپنے دوست اور دشمن میں جو آدمی امتیاز نہ کر پائے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ جہالت کی علامات میں ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانے۔ مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کو پہچان کر بس اس کا ساتھ رہے، دشمن کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، لہذا کسی بھی بات میں شیطان کا کہا نہ مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ہم سب کو ان اخلاق حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔